لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل ایمان سے خطاب فرمایا ہم نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے کہ ان کو اپنی عظمتوں والا رسول عطا فرما دیا ہے۔ تو احسان کسی بڑی چیز پر کیا جاتا ہے، اور جب اللہ کریم احسان فرمائے اور اہل ایمان کا ذکر کریں تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ جن کے بھیجنے کو احسان کہا جا رہا ہے وہ کتنی بڑی نعمت ہوگی، اور امت پر وہ کتنا بڑا احسان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب رسول اس امت کو عطا فرمایا۔ میرے اور آپ کے آقا حضور سید المرسلین، خاتم النبیین، تاجدار کائنات، شفیع المذنبین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، سراج السالکین، شمس العارفین، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دنیا میں تشریف لائے تو شان اقدس اللہ نے کیا عطا فرمائی کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے تمام آباء و اجداد کو یہ ترہ امتیاز عطا فرمایا کہ آپ اپنے عظیم خاندانی شرف کو خود بیان فرماتے ہیں، اور وہ شرف یہ ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے پاک پشتوں سے پاک رحموں کے اندر منتقل فرمایا۔ آباء و اجداد اللہ نے سب کو پاک، طاہر اور پاکیزہ رکھا۔ اللہ نے ان کے کردار، گفتار اور سیرت پر اپنی طرف سے ایک خاص فضل و کرم فرمایا۔ سرکار فرماتے ہیں لم یلتقی ابوایا قط علی صفاح لم یزل اللہ ینقلنی من الاصلاب الطیبۃ الی الارحام الطاہرہ مصفا مہذبا۔ فرمایا اللہ کریم نے مجھے پاک پشتوں سے پاک رحموں کے اندر منتقل فرمایا، اور حتیٰ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کائنات کی رونق بنے۔ اس میں سیرت نگاروں نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے جو سیرت حلبیہ کے اندر بھی موجود ہے اور البدایہ والنہایہ کے اندر بھی موجود ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی، آپ تشریف لے جا رہے ہیں اور ایک خاتون جس کا فاطمہ نام ہے اس نے آپ کو یہ آفر کی کہ اے عبداللہ کیا آپ کچھ دیر کا نکاح مجھ سے کر سکتے ہیں، کچھ لمحات کا اور کچھ گھڑی کی صحبت آپ مجھے اپنی عطا فرما سکتے ہیں، اس کے بدلے میں آپ کو 100 سرخ اونٹ عنایت کروں گی۔ آپ نے فرمایا یہ ہمارا خاندانی شرف نہیں ہے کہ ہم بزرگوں کی اجازت کے بغیر اس طرح کا کوئی فیصلہ کریں۔ آپ تشریف لے جاتے ہیں اور 3 دن کے بعد واپس اسی راستے سے آتے ہیں تو اسی خاتون کو اس جگہ پر بیٹھے دیکھا۔ جب حضرت عبداللہ نے اس کی طرف دیکھا اس نے اپنا رخ پھیر لیا، تو آپ کو تعجب ہوا کہ 3 دن قبل جو عورت مجھے نکاح کی آفر کر رہی تھی آج اس نے رخ پھیر لیا، وجہ کیا ہے؟ اور آپ نے پوچھا ما لک لا تردین علی اليوم ما عرضت علی۔ آپ نے فرمایا کیا وجہ ہے کہ آج تم نے میری طرف توجہ نہیں کی اور آج میری طرف التفات نہیں کیا، اس کا ریزن کیا ہے؟ تو اس خاتون نے کہا کہ میں کوئی فاحشہ عورت نہیں ہوں بلکہ پہلی کتب کی عالمہ ہوں، میں نے نبی آخر الزمان کی علامتیں، نشانیاں پڑھ رکھی ہیں، اور تمہاری پیشانی پر مجھے اس آخری نبی کا نور چمکتا ہوا نظر آیا تھا، اس لیے میں نے یہ خواہش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے وجود سے وہ نور مجھے عطا فرمائے اور میں اس آخری نبی کی ماں کہلاؤں اور اللہ مجھے یہ اعزاز اور عزت عطا فرمائے۔ لیکن آج 3 دن کے بعد تم لوٹے ہو تو تمہاری پیشانی پر وہ نور غائب ہے، لگتا ہے وہ کسی خوش نصیب خاتون کا مقدر بن چکا ہے، وہ کسی خاتون کے پاس منتقل ہو چکا ہے اور یہ ایماناً تم سپرد کر چکے ہو۔
حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرا نکاح ہوا اور یہ نور ان کو امانتاً منتقل ہو چکا۔ تو یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا شرف ہے، اور یہ آپ کی خاندانی شرافت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاک پشتوں سے پاک رحموں کے اندر منتقل فرمایا۔ اور خود سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں ما شعرت بانی حملت به ولا وجدت له ثقلا ولا وہما کما تجد النساء۔ آپ فرماتی ہیں جب میرا یہ لال میرے بطن میں، میرے پیٹ مبارک میں منتقل ہوا تو مجھے کوئی ثقل، مجھے کوئی مشکل اور مجھے کوئی بوجھ محسوس نہ ہوا، جس طرح کہ عام خواتین کو حالت حمل کے اندر، پریگنینسی کے اندر انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، انہیں بوجھ فیل ہوتا ہے اور مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ آپ فرماتی ہیں یہ اس بچے کی برکات کا اثر تھا، آنے والے اس نو مولود کی برکتوں اور سعادتوں کے طفیل اللہ تعالیٰ نے مجھے ان تمام تر تکالیف سے اور مشکلات سے مبرہ و منزہ رکھا۔ اور خود فرماتی ہیں وَآتَانِ آتٍ وَأَنَا بَيْنَ النَّائِمَةِ وَالْيَقْظَانَةِ فَقَالَ هَلْ شَعَرْتِ بِأَنَّكِ قَدْ حَمَلْتِ بِسَيِّدِ الْأَنَامِ۔ میں سونے اور جاگنے کی درمیان کی کیفیت میں ہوں، اور ایک آنے والے نے آ کر مجھے خوشخبری سنائی کہ آمنہ کیا آپ جانتی ہیں آپ کے بطن اطہر کے اندر پلنے والا یہ بچہ کون ہے؟ آپ کے پیٹ میں یہ جو حمل موجود ہے یہ کون ہے؟ اس کا شرف کیا ہے، اس کا وقار کیا ہے، اور اس کی عظمت اور شان کیا ہے، اور اس کا مرتبہ کیا ہے؟ اور خود ہی آنے والے نے بتایا، کہنے لگا یہ جو بچہ آ رہا ہے یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، اور یہ جو حمل ہے یہ کوئی عام حمل نہیں ہے، بلکہ تم نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہو، امام الانبیاء تمہارے پیٹ میں ہے، تاجدار کائنات تمہارے بطن میں ہے، اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب بطور ایمانت تمہارے بطن میں موجود ہیں، اور اللہ تمہیں ان کی ماں بننے کا شرف عطا فرما رہا ہے۔ تو حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ آپ کی ولادت بسعادت سے قبل بے شمار شان اللہ کریم نے مجھے ان کی دکھائی، ہر دن، ہر لحظہ، ہر گھڑی نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان پہلے سے زیادہ شان والی، کمال والی اور افضل اور اکمل مجھے اللہ کریم دکھا رہا تھا، اور میں یہ شانیں دیکھ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اس آنے والے بچے کو کیا مقام عطا کرنا ہے۔ یا میں ایک اور بات عرض کرتا چلوں، کسی بچے کے لیے یتیم پیدا ہونا یہ معاشرے میں عیب سمجھا جاتا ہے، کسی بچے کے لیے بغیر باپ کے دنیا میں آنا یہ ان کے لیے ایک نقص سمجھا جاتا ہے کہ یہ بچہ پیدا ہو رہا ہے، والد پہلے فوت ہو چکے ہیں، یتیم آ رہا ہے دنیا میں، تو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اس بچے کا پلنا مشکل ہوگا، اس کی حفاظت کون کرے گا، اس کا حامی و ناصر کون ہوگا، اس کا رازق کون ہوگا، اور اس بچے نے کیسے پلنا ہے، اس کی تربیت کون کرے گا، اس کی تعلیم کا انتظام کون کرے گا۔ تو سیم ایسا ہی خیال اللہ کے فرشتوں کو آتا ہے اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے حضور سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سایہ آپ کے سر سے اٹھا لیا، والد گرامی کا وصال ہو جاتا ہے، اور آپ دنیا میں اس شان سے تشریف لا رہے ہیں کہ یتیمی کا تاج آپ کے سر پر ہے، پر یہ آپ کے لیے عیب نہیں ہے، یہ آپ کے لیے نقص نہیں ہے، یہ آپ کے لیے معاذ اللہ کمی کا باعث نہیں ہے،
بلکہ اللہ نے یہ آپ کا اعزاز، شرف اور آپ کا مقام اور مرتبہ بنا دیا۔ فرشتوں نے عرض کیا یا الہنا و سیدنا سار نبیک بلا ابن فبقی من غیر حافظ و مرتب۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرشتوں نے عرض کیا اے ہمارے الہ، اے ہمارے رب، تیرا نبی تو یتیم رہ گیا اور اس کی تربیت اور اس کی حفاظت کون کرے گا؟ اس کا باپ تو چل بسا۔ بلا ابن فبقی من غیر حافظ و مربن، اس کی تربیت کون کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا۔ فرشتوں کا سوال تھا کہ باقی بچے دنیا میں آتے ہیں، ان کے والدین بالخصوص ان کے والد محترم وہ ان کا خیال رکھتے ہیں، ان کی لک آفٹر کرتے ہیں، ان کی تعلیم کا انتظام کرتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، ان کے لباس، خوراک، رہائش کا انتظام کرتے ہیں۔ تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ سارے اہتمامات کون کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فقال اللہ تعالی انا ولیہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم یہ سمجھ رہے ہو ان کا کون ولی ہوگا؟ شاید ان کا کوئی ولی نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا انا ولیہ، میں اپنے نبی کا خود ولی ہوں، وحافظہ، اور میں اپنے محبوب کا خود حافظ ہوں۔ اوروں کی تربیت، ان کی حفاظت ان کے والد کرتے ہیں، ان کی والدہ کرتی ہیں۔ فرمایا میرا محبوب اس شان سے دنیا میں آ رہا ہے، اس کا ولی بھی میں خود ہوں گا اور اس کا حافظ بھی میں خود ہوں گا۔ وحامیہ، اور اس کا حامی بھی میں ہوں گا، وربہ، اور اس کا رب بھی میں ہوں، وعونہ، اور اس کا مددگار بھی میں ہوں، ورازقہ، اور اس کا رازق بھی میں ہوں۔ فصلوا علیہ وتبرکوا باسمہ، فرمایا بس تم نے جو کام کرنا ہے وہ اس پر درود پڑھتے رہو اور اس کے نام سے برکتیں حاصل کرتے رہو، باقی کام تمہارے نہیں ہیں۔ تم دیکھتے جاؤ اللہ کریم اسے کس شان سے اس کائنات کے اندر مبعوث فرمائے گا اور کس شان سے اس کا بچپن گزارے گا، کس شان کے ساتھ اس کی جوانی گزارے گا، کس شان کے ساتھ اس کا اعلان نبوت ہوگا اور ساری دنیا کے اندر اس کا قبضہ ہوگا اور کل کائنات اس کے اختیار میں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ شان اقدس اپنے محبوب کو عطا فرمائی کہ آپ کے لیے ساری کائنات کو آپ کے قبضے میں کر دیا، اور آپ یتیم پیدا ہوئے تو یہ آپ کی شان ہے۔ والدہ کا سایہ اٹھا اس کے بعد بھی آپ کی اس رفت کے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہو رہی، اور آپ کی جوانی بچپن سے زیادہ شان والی ہے، اور آپ کا اعلان نبوت کا دور اس سے زیادہ شان والا ہے، اور آپ کا دور مدنی مکہ سے زیادہ شان والا ہے۔ تو قرآن کی اس آیت کا ترجمہ اور تفسیر آپ کی زندگی نظر آتی ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ فرمایا محبوب آپ کا ہر آنے والا وقت، آپ کی ہر پہلے سے آنے والی گھڑی، ہر آپ کا آنے والا لمحہ اور لحظہ میں نے پہلے سے زیادہ روشن، بلند اور عظیم تر بنا دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔